نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، 24ویں پارے کے مضامین، خلاصہ مضامین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ زمر کا مضامین چل رہے ہیں اور اس سپارے کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو ذکر کیا کہ سچائی اور حق کا جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ ہی کی ذات کافی ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم۔ ان کو اللہ ہی کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ کا کے مقابل اور اللہ کا سامنا کوئی بھی کر نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں انسانی سوچ کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ انسان کی نفسیات اور ذہن کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اس کو کچھ نعمتیں ملتی ہیں تو یہ ان نعمتوں کے بارے میں یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے علم، میرے ہنر کی مہارت اور کمال ہے، حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ ناشکری پہ اتر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ناشکر لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو پہچانو کہ وہی خالق حقیقی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو جھوٹے خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ عبادت کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں۔ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت میں انصاف قائم کیا جائے گا اور اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور نافرمان لوگ وہاں پر اپنی دولت، اپنے اثر و رسوخ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شرک سے باز رکھنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری قدرت کی ان نشانیوں میں غور و فکر کرو، اندازہ لگاؤ اور میری ذات کو پہچانو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر سامنے رہنا چاہیے کہ جب قیامت میں عدالت الہیہ لگے گی، وہاں پر انسان جن اعضاء سے گناہ کرتا تھا وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ رکوع نمبر 5 میں کافروں کو جہنم میں جب داخل کیا جائے گا تو جب جہنم میں داخل ہونے لگیں گے تو داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا کہ آج جو تم جہنم کا نوالا بننے جا رہے ہو اور اس کا ایندھن بننے لگے ہو، کیا تمہارے پر رسول اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے اللہ کی آیات پڑھ کے نہیں سنائی؟ تمہیں ڈرایا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہمارے پاس انبیاء کرام آئے، تمام احکامات پہنچائے گئے، ہم نے ان کو جھٹلایا، اپنے ہی پاؤں پر گویا کہ کلاڑھی ماری، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے اللہ سے ڈرنے والے جنتی لوگوں کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا اور جب وہ اس کے دروازے سے داخل ہونے لگیں گے تو جو جنت کے نگہبان ہیں وہ ان کو سلام کریں گے اور اللہ کے سچے وعدوں کا یہ جنتی لوگ اقرار کریں گے۔ اسی طرح فرشتوں کی طرف سے سلام کیا جائے گا اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے وہ اپنے اس ہمیشہ کی جگہ پر رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ غافر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا نام سورہ مومن بھی ہے، مکی صورت ہے۔ غافر کہا جاتا ہے بخشش کرنے والے کو۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پیش کر دی کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے والی ہے، انسان کی توبہ اللہ کی ذات قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی سخت سزا دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کافروں کی جو ظاہر شان و شوکت ہے، ان کی جو مال و دولت، سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے اور بظاہر انسان اس سے مرعوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی طاقت، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اگر دنیا میں کسی طرح بھی یہ عذاب سے بچ بھی پائے تو آخرت کے عذاب سے یہ نہیں بچ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے جو اللہ کے
جن اتنا قرب حاصل ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، وہ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یہ ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے رستے کی اتباع کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے ان کو حفاظت فرما۔ اسی طرح ان کے آباء و اجداد، ان کے اہل خانہ، اولاد، ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ اسی طرح عذابوں سے بچانے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگ، ایمان والے، وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انداز بیان پیش کیا کہ قرآن جہاں مجرم لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو اس سے پہلے جنتیوں کا ذکر کیا گیا، کہ مجرم لوگوں کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ ان کو کھولتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ اپنے برے اعمال کا جب انجام دیکھیں گے تو اپنے آپ سے ان کو نفرت ہوگی، اور وہ مال و دولت کے ذریعے اس سے بچنا چاہیں گے کہ ہم اس کے ذریعے بچ جائیں، لیکن وہ بچ نہیں پائیں گے۔ وہ اپنی طرف سے یہ درخواست کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہمیں اس سے باہر نکالا جائے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ اسی طرح رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قومیں جو نافرمان تھیں ان کا ذکر کیا کہ کیسے ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اور پھر خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا، اور پھر جو 3 لوگ نافرمان جن سے سامنا ہوا، فرعون، قارون اور حامان، اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالم اور تکبر کرنے والوں کو برے انجام سے دوچار کیا۔ اس کے بعد کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک پیروکار، ان پر ایمان لانے والا ایک شخص تھا، مومن، جو کہ فرعون کی کابینہ میں شامل تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تو یہ جب وہاں فرعون کے اس دربار محل میں موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش اور پلاننگ ہونے لگی، تو یہ شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں پر اعلان کلمہ حق کہا، اور اس نے کہا کہ تم اس شخص کو قتل اس لیے کرنا چاہتے ہو، اس کے خون سے ہاتھ اس لیے رگنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنی بات پر استقامت سے قائم رہا، اور فرعون جیسے ظالم ڈکٹیٹر کے سامنے کلمہ حق کہا۔ اور یہ شخص جو مومن تھا یہ وہاں ایمان کی ترغیب دیتا رہا، ان کے سامنے قیامت کا منظر پیش کرتا، مثالیں دیتا سابقہ قوموں کی، تاکہ کسی طرح وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی مثال بھی پیش کی کہ کیسے ان کو بھی اللہ نے سلطنت اور بادشاہ دی تھی تم سے پہلے، اور انہوں نے اس کو ایمان اور عمل صالح کے لیے استعمال کی۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی مومن شخص کا ذکر کیا کہ وہ ایمان لے آیا اور اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، اور اس نے قوم فرعون سے واضح طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے غرق ہونے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس قوم فرعون کو کیسے جہنم کی سزائیں صبح و شام دی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرور عذاب دیا جائے گا، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی حیثیت سٹیٹس کے حامل ہوں، وہ کسی بھی ڈیزگنیشن پر ہوں، وہ بہت بڑے عہدے اور مرتبے رکھتے ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، انکار کرنے والے، وہ سزا کے ضرور مستحق ٹھہریں گے، جیسے قارون، فرعون، حامان، ان بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، اور ان کے ماننے والے جتنے بھی مومنین ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ جب تک وہ ایمان پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لیکن قیامت آ جانے پر، قیامت میں جو نافرمان لوگ ہیں ان کی کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، اور پھر ان پہ جو انعامات کیے اس کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو صبر اور توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، تعریف بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر شیطان مردود سے پناہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے پناہ ضرور مانگیں۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل پیش کیے گئے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو پرسکون بنانے والے ہیں، دن کو اللہ نے روزگار کے لیے بنایا،
اور پھر اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو کیسا خوبصورت چھت بنا دیا اور اس کو مزین کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیسے رزق کے ذریعے تمہیں دیے اور اللہ نے کتنے انعامات تم پہ کیے، تو اے انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچان لو کہ دنیا میں تمہیں اللہ کی مرضی پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کو اخلاص کے ساتھ پوری دل جمعی کے ساتھ قبول کرے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ رکو نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان کی سزاؤں کا تذکرہ کر دیا کہ یہ سزائیں سامنے رہیں کہ جو لوگ آج انکار کرنے والے ہیں وہ اس سے دوچار ہو سکتے ہیں، اس لیے زندگی میں موقع دیا گیا کہ اس سے توبہ کر لیں۔ فرمایا کہ ان کو گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور پھر ان کو اس کے بعد توق ڈالنے کے بعد کھولتے ہوئے جہنم کے پانی میں ڈال دیا جائے گا اور پھر ان کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن وہ کسی فدیہ سے، کسی بھی سفارش سے اپنی جان چھڑا نہیں سکیں گے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار انعامات، ان گنت اللہ کی طرف سے کیے گئی نعمتیں جو انسان کو دی گئی ہیں، اللہ ان کو انسان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس میں سے خاص طور پر حیوانات ہیں، چوپائے ہیں کہ جن سے انسان سواری کا کام لیتا ہے، پھر جن کے گوشت کو اللہ نے حلال قرار دیا، انسان ان کے گوشت کو غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور ان کی کھال وغیرہ سے بھی چیزیں بناتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انسان کی فائدے کی ایک اہم چیز بیان کر دی، وہ جہاز اور کشتی رانی ہے کہ موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی کس قدر بڑی اہمیت ہے کہ جتنا بھی ٹریڈ ہے وہ سمندر کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جو ملک اور کنٹریز اس سے دور ہیں وہ اس کی بنا پر کس قدر خسارے اور نقصان میں ہیں۔ تو انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعامات سے اس کو نوازا ہے کہ انسان کے جسم کا پور پور اور جسم کا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس سے سمجھ بوجھ حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کب ہو سکتا ہے نصیحت حاصل انسان کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے کہ جب انسان عقل اور ہوش سے کام لے۔ اور فرمایا کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں، انکار کرنے والے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل اور کان ناواقف ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ ہے، ہم تو جو ہے نہ آپ کی دعوت سنتے ہیں اور نہ ہی آپ کو دیکھ پاتے ہیں۔ بعد کی آیات میں توحید کا حکم دیا گیا اور استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے اور مغفرت کی تعلیم ہے۔ اسی طرح بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جیسا اسلام کا ایک اہم فریضہ کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا، جو لوگ زکوٰۃ کو چھوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے زمرہ میں شامل کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روز قیامت ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں زکوٰۃ دینے کو گویا کہ تاوان سمجھا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 میں کائنات میں پھیلے ہوئے مظاہر قدرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین ان قدرت کی نشانیوں کو پہچانیں جن کو وہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلی قومیں تھیں، قوم عاد، سمود، جو بڑی جسمانی طاقتوں والی تھی، بڑے ڈیل ڈول والے تھے اور اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، لیکن اللہ کی ذات سے وہ لوگ غافل ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں انسان کے برے اعمال کی گواہی انسان کے کان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کی کھال، تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے۔ تو انسان وہاں پر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم ماننے پر مجبور تھے، لیکن آج ہم نے سچ بات اللہ کے سامنے ضرور بیان کرنی ہے۔
اس سے یہ بات اور سبق معلوم ہو گیا کہ دنیا میں انسان کے جو اعضاء ہیں، اگر خدا نہ خواستہ انسان ان کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو یہی اعضاء اللہ کے سامنے گواہ بن جائیں گے، اس لیے اس سے توبہ ضروری ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پیغام کو، قرآن کے آواز کو جو لوگ دبانے والے ہیں ان کو سختی سے دھمکی دی گئی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام کوئی سنے نہ، قرآن کی آواز کو دبا دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں باطل کو ماننے والے، گمراہی پھیلانے والے، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گمراہی میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ان کے ماننے والے کہیں گے کہ ہم نے جن اپنے بڑوں، لیڈروں اور اپنے پیشواؤں کی بنا پر یہ گناہ کیے تھے، آج ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ہم ان کو اپنے پاؤں سے روند ڈالیں گے، کیونکہ ان کی ہی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نیکی کی زندگی گزارنے والے، نیکی پر عمل کرنے والے اور جو لوگ اللہ کے رستے میں سیدھے رستے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے ان کی بڑی فضیلت اور شان بیان کی کہ یہ لوگ تعریف کے مستحق ہیں، یہ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ حق کے لیے تمام تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ کے دلائل پیش کر دیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کی جو لوگ پوجا کرنے والے ہیں ان کو منع کیا، اور پھر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا کہ یہ کافر لوگ قرآن کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ دائیں طرف سے آئیں یا کسی بھی طرف سے آئیں، بائیں طرف سے آئیں، یہ قرآن کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کا راستہ چھوڑنے والوں کو اندھے سے تشبیہ دی ہے کہ جو گرتا پڑتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن یہ جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور ان کی دعوت حق کا تذکرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نیکی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں، اور جو لوگ برائی کرنے والے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس طرح یہاں پر 24ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔